جنرل سعید صاحب، جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. دونوں ملکوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہم اس کے دہلی تک مار کر سکتے ہیں، وہ آ کے اسلام آباد بلکہ آگے حیدرآباد تک چلا گیا، ادھر تک مار کیا اس نے. تو آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سینسیبل اپروچ تو شاید کسی لیڈر میں نہیں ہوگی کہ وہ سوچے کہ دوسرے ملک پہ چڑھ دوڑوں گا اور اس کو برباد کر دوں گا. لیکن اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا اور توانہ بنانا بہت ضروری ہے. کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ نو آنورڈ آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب، احسن اقبال صاحب، السلام علیکم. ایک تو آپ کو دونوں کو بھی اور آپ کی وساطت سے سب سننے والوں کو یوم تکبیر بہت مبارک ہو. یہ جو آپ نے انٹرو میں بات کی تھی ندیم ملک صاحب، مودی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی کھاؤ، اس کے اوپر ہمارے اسٹیٹ اپیریٹس نے جس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، وہ بڑے نقطۂ طول انداز میں انہوں نے رسپونڈ کر دیا. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے جو نوجوان اور لوگ ہیں، ان کو اس کو بہت سیریسلی نہیں لینا چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کے لوگوں کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. یہ ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا دنیا کے سب سے بڑے آبادی والے ملک میں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ان کو لیڈ کرنے کے لیے ایک ایسا شخص ہی رہ گیا ہے جو کہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پر چند باتیں بھی نہیں کر سکتا. ایک اور بڑی اہم بات جو آگے کے لیے، جو جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا، اس میں ہمیں ایک چیز کا یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ انڈیا نے جو کہا کہ یہ اب ہم نے پاکستان کو پنش کر کے نیو نارمل سیٹ کر دیا ہے اور جب بھی کوئی ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوگا تو ہم یہی کریں گے. تو بنیادی طور پر انہوں نے اپنی پالیسی آپشنز اور چوائسز جو ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہینڈ اوور کر دی. اب کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر یا کوئی تحریک اگر انڈیا اور پاکستان کو جنگ کی طرف دھکیلنا چاہے تو ان کے لیے ایک بڑی آسان آپشن ان کے ہاتھ میں آ گئی. اسی طرح ہمیں بولنا نہیں چاہیے کہ کوئی اسٹیٹ ایکٹر بھی ایسا، کوئی نیشن اسٹیٹ ایسی جس کے ایشوز یا انڈیا کے ساتھ ہوں یا ہمارے ساتھ ہوں، وہ اگر اس پالیسی کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو وہ بھی ایک ٹیررزم کا ایونٹ سٹیج کر سکتے ہیں. تو یہ تو بڑی اہم کانہ پالیسی ہے. یہ نیو نارمل نہیں ہے، یہ نیو ایب نارمل ہے. ابھی آگے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں فوری طور پہ تو ملٹری کانفلکٹ سٹیج کرنے میں انڈیا کسی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن اگر بی جے پی ہی گورنمنٹ میں رہتی ہے تو اس ہزیمت کو آپ بدلہ تو وہ لینے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آرمی انٹرنل فرنٹ سے فری ہو. دیکھیں، بہت ساری بحث ہوئی اس کانفلکٹ کے اوپر، لیکن ایک چیز پہ زیادہ بحث نہیں ہوئی. 20 سال سے ہمیں تقریباً 2/3 فوج ہماری انٹرنل فرنٹ پہ ڈپلائیڈ ہے، جو ہو رہا ہے بلوچستان میں اور ویسٹرن بارڈر پہ اور کے پی میں، سب کو پتہ ہے. اور یہ بہت ہمت دکھائی اس دفعہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ انہوں نے ویسٹرن بارڈر سے یونٹوں کو، فوج کو شفٹ نہیں کیا ایسٹرن بارڈر. یہ پہلی دفعہ ہوا ایسا. اور اتنے شورٹ تھے، اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ایسٹرن سائڈ پہ موجود ہے اسی سے نپٹ لیں گے. اور یہ ایک کمال تھا، یہ ملٹری اسٹریٹجی کا بڑا کمال تھا. لیکن آئندہ ہر وقت ایسا نہیں ہوگا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو انٹرنل فرنٹ پہ سے ملٹری کو فری کرنا چاہیے تاکہ وہ انڈیا کو آگے آنے والے دنوں میں، خدا نخواستہ اگر اس طرف ہم چلتے ہیں، انڈیا چلتا ہے، تو کوئی جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کریں اور کیپیبلٹیز اپنی بڑھائیں اور اپنی حکمت عملی اور اپنی پلاننگ کو بہتر کریں. وہ کیسے کرنا ہے وہ سیاسی قائدین بہتر طور پہ جانتے ہیں. اسی طرح انٹرنل سٹیبلٹی کے اندر ہمیں فوراً 3-4 کام کر لینے چاہیے. پولیس کی کیپیسٹی پہ پچھلے 20 سال میں سب گورنمنٹس نے بہت کام کیا، ابھی بھی موجودہ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے. لیکن کیا پولیس ٹیک اوور کرنے میں پورے ملک میں وہ علاقے جو کلیئر ہو گئے ہیں اس پوزیشن میں ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. اسی طرح جو ہمارے مواصلاتی نظام ہیں اور ہماری جو مواصلاتی ذرائع گاڑیاں ہیں، وہ ایک بگ ڈیٹا کے ساتھ لنک ہو کے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کو 24/7 اس کی ویزیبلٹی ہونی چاہیے کہ کون کہاں پہ ڈرائیو کر رہا ہے. اس پہ کیا کیا جانا چاہیے میں تفصیلات میں نہیں جاتا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ پاکستان کو، جو کہ میں کہنے کی یہ جرات کروں گا، ہائیلی ویپنائز سوسائٹی بن گئی ہے، تو ہمیں ایک ڈی ویپنائزیشن کیمپین بھی کرنی چاہیے. اور ہمیں ایکسپلوسیوز کے اوپر بھی جو استعمال ہوتے ہیں بہت ساری انڈسٹری میں، بہت ساری مائننگ انڈسٹری میں، اس کے اوپر اور مزید کنٹرول بہتر کرنا چاہیے. لیکن ان سب سے اہم بات تو احسن اقبال صاحب نے کر دی ہے کہ ہمیں معاشی طور پر مستقبل میں اور جلد بہت مضبوط ہونا ہے.